خاموش رہیں، خاموشی سے ایک دوسرے کی بات سنیں، اور اس طرح جو ہے وہ کسی پہ نعرے بازی نہ کسیں. بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور سے سنیں. دیکھیں شکریہ جی شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب ابھی آپ نے بحث کا آغاز کیا اور پرائیویٹائزیشن کے اوپر، تو بات تو ہونی چاہیے تھی پرائیویٹائزیشن کے اوپر کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے اور ان کو کون کون سے. آپ برداشت سے کام لیں. سارے جو ہے وہ اس ایوان میں ایک دوسرے کی بات سنیں. اس سے پہلے بھی جو بول رہے تھے تمام نے بڑی خاموشی سے اور بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ بات سنی ہے. ہر ایک کو آپ موقع دیں. اگر یہ نعرے بازی رہے گی تو جب آپ کی باری آئے گی پھر کوئی اور آپ پہ نعرے بازی لگائے گا. یہ نہیں کریں پلیز. اس چیز سے اسپیکر صاحب میں آپ نے خاموش رہیں، خاموشی کے ساتھ تحمل کے ساتھ بات سنیں. جی مراد سعید صاحب. جی اسپیکر صاحب دیکھیں، ڈیبیٹ کا آغاز آپ نے اس ہاؤس کے اندر، جمہوریت کا یہ حسن ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بحث عوام کے مفاد کے اوپر اور اداروں کے اوپر ہونی چاہیے. آج بحث کا آغاز ہوا پرائیویٹائزیشن کے اوپر. ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ ابھی حکومتی پالیسیز کے اوپر شاید کوئی اعتراض ہوگا یا یہ کوئی ایسی تجاویز پیش کر دیں گے کہ جس سے بہتری آ سکے. لیکن پرائیویٹائزیشن کے کون سے حکومتی پالیسی ہے، کیا حکومت کی پلاننگ ہے، کون سے ادارے ہیں، ان کے دور میں کیا پالیسی تھی، یہ کیا چاہتے تھے، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیسے چاہتے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. اسپیکر صاحب ایک صرف روز ویلٹ کے اوپر بات ہوئی، اور میں فلور آف دی ہاؤس ان کو بتاؤں کہ پہلی چیز یہ کہ آپ کو کس نے کہا کہ روز ویلٹ بھیجا جا رہا ہے. یہ تو آپ کے دور میں ضرور اس کے اوپر بحث ہوتی تھی کہ اس کو بھیجا جا رہا ہے، بلکہ 41 ادارے میں اپوزیشن میں تھا، ان کی طرف سے 41 اداروں کی لسٹ فراہم کی گئی جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ ادارے بھیج دیں. ایک ایک کر کے انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے نام رکھے. میں اپوزیشن میں تھا تب میں نے کہا تھا کہ حکومت نہ ہوئی، اولیکس ہوا، ہر چیز بھیج دیں. اسپیکر صاحب اس وقت کسی ادارے کی بھیجنے کی بات نہیں ہو رہی. نمبر 1. نمبر 2، روز ویلٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کس طرح وہ خسارے میں ہے، کس طرح آپ اس کو بہتری کے لیے اس کو کہ ریونیو کا سبب بنے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. پرائیویٹائزیشن کے پاس گیا، پالیسی بننی ہے، شفافیت سے ہونا ہے، پارلیمنٹ جس طرح چاہتا ہے اسی کے مطابق ہوگا. کس طرح اپنے دعویٰ کر کے آپ چلے. پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب میں 4-5 پوائنٹ جو اٹھائے میں اس کی طرف آتا ہوں. نمبر 1، اسپیکر صاحب انہوں نے بڑی جمہوریت کی بھی بات کی اور سیاستدانوں کی بات کی. تمام یہاں پہ 342 جو اراکین اسمبلی ہے الیکٹڈ ہے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اسپیکر صاحب، ہم یہاں پہ گراس روٹ لیول سے یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن انہوں نے جو شارٹ کٹ کے حوالے سے بات کی اسپیکر صاحب، میں جس سیاستدان کو پاکستان میں جانتا ہوں جو شارٹ کٹ سے آیا کہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی کوکھ سے اس کی سیاست نے جنم لیا. پہلے کرکٹ سیکھنی تھی، جم خانہ گئے، اپنے ساتھ امپائر لے کے گئے. ایکٹر بنانا تھا، رنگیلا کے پاس بھیجا، ناکام ہوا کہ ایکٹر بھی نہیں بن سکتا. جم خانہ چلا گیا، کرکٹر نہیں بن سکتا. پھر اس کو حوالے کر دیا جنرل جیلانی کے اور جنرل ضیاء الحق کے، اور وہاں سے وہ وزیر بنا، سیاست کا آغاز ہوا. اسپیکر صاحب پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، IJI بنا اور پھر اس کے بعد اس کو مین سٹریم پالیٹکس میں لایا گیا. لیکن صرف یہ پالیٹکس نہیں تھی، ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے، ہم نے وہ فون کال بھی سنے کہ جسٹس قیوم کو فون کر کے کیا کہا جاتا ہے کہ کس کو اندر کر دو، کس کو فارغ کر دو، کس کا کیا کرو. تو اسپیکر صاحب یہ ان کی سیاست تھی. بلکہ یہ تو چھوڑے ماضی کی بات ہے، ابھی شہباز شریف کے حوالے سے کیا بات چل رہی تھی اسپیکر صاحب کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی عہدہ دے دیں گے اس لیے شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں. وہ تو ہمیشہ سے شارٹ کٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں. اسپیکر صاحب یہ ہوتے ہیں غیر جمہوری رویے، یہ ہوتے ہیں شارٹ کٹ سے پولیٹکس کا آغاز کرنا، یہ ہوتا ہے عوام کے اوپر اعتماد نہ کرنا. اور عوام کے اوپر اعتماد یہ ہوتی ہے کہ 1996 میں پارٹی بنتی ہے، وزارت کی اور وزارت عظمیٰ کی اوور ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ نہیں، عوام فیصلہ کریں گے اور ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. اسپیکر صاحب یہ ہے سٹرگل، یہ ہے
सियासी जदोजहद स्पीकर साहब किसी से उंगली से पकड़ के सियासत में लेके आया, वजीर बनाया फाइनेंस मिनिस्टर, फिर उसके बाद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी दे दी, और अभी भी छोटा भाई जो है वो इसी इंतजार में है कि किसी ने मेरे साथ कमिटमेंट की थी। स्पीकर साहब ये बात, दूसरी बात की। तीसरी बात, स्पीकर साहब जो पॉइंट्स उठाए हैं मैं उससे हटकर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्तों को, अपनी पुलिस को ये बावर कराता हूं, लेकिन उसी अंदाज से बात सुनो, और जो आपने नारा लगाया था उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। स्पीकर साहब फिर आते हैं कि इन्होंने बात की मुख्तलिफ माफियाज के ऊपर, चीजों के ऊपर। स्पीकर साहब क्या बुराई है इसमें कि अगर कहीं पे पाकिस्तान के अंदर खामियां, कोताहियां, इदारों के अंदर नुकसानात, खसारे, ये तमाम चीजें स्पीकर साहब आपको नजर आती है, और उसके ऊपर आप एक इंक्वायरी कराते हैं। सबसे पहले अपोजिशन शुगर का बड़ा शोर मचाया, शुगर माफिया का अभी भी जिक्र किया, आटे के हवाले से बड़ा शोर मचाया, उसके हवाले से पहले भी बात की थी। स्पीकर साहब 3 नुकात मैं आपके सामने पेश करता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि चीनी इनके दौर में 140 रुपए तक चली गई थी, स्पीकर साहब अभी तो 80-85 रुपए के ऊपर बात हो रही थी, और यहां पे इंक्वायरी कराने का हुक्म दिया। क्या 140 रुपए तक जब पहुंची थी आपने इंक्वायरी कराई? नहीं कराई स्पीकर साहब, इसलिए कि आपके भी खुद शुगर मिलते, इमरान खान का कोई शुगर मिल नहीं है स्पीकर साहब। फिर इन्होंने जब इंक्वायरी का हुक्म दिया स्पीकर साहब, मैं वही बात कर रहा हूं कि जो सवाल उठाए गए मैं उससे हट कर नहीं जाऊंगा। स्पीकर साहब इंक्वायरी का हुक्म हुआ, यही साहब थे, यही लोग थे, इन्होंने क्या कहा कि इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी हो गई। फिर कहते कि रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट आएगी, आ गई। फिर कहते फॉरेंसिक नहीं होगा, फॉरेंसिक भी हो गया। कहते कि एक्शन नहीं लिया जाएगा, इंक्वायरी शुरू हुई। आजकल कहते कि कीमतें नीचे नहीं आ रही, वो भी आ जाएगी। तो स्पीकर साहब ये तो हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने जो काबीना के अंदर स्पीकर साहब इन्होंने जिक्र किया कि कल जो असासे डिक्लेयर किए गए और शहरियत का जिक्र किया। स्पीकर साहब पहले तो मैं इस हाउस को बताऊं, मुझसे यहाँ पे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। स्पीकर साहब पाकिस्तान के अंदर एडवाइजर और मुआविन खुसूसी के ऊपर असासी डिक्लेयर करने का कोई कानून मौजूद नहीं था, पहले नहीं हुआ। ये इमरान खान का 2011 में जब अपने पार्टी के कोर कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कहा कि कौम के सामने अपने असासे रख के, वही इमरान खान का विजन इंप्लीमेंट हुआ कि मुल्क की तारीख में पहली दफा एडवाइजर और मुआविन खुसूसी के असासे डिक्लेयर किए गए। स्पीकर साहब दूसरी बात इन्होंने बात की कि कोई बाहर से आया हुआ है। स्पीकर साहब मुझे दुख उनका नहीं है कि कोई बाहर से आया, सबको पता था कि बाहर था, वहां पे नेशनलिटी होल्डर था, और यहां पे पाकिस्तान आके अब काम करना चाहते हैं। दुख सबसे बड़ा मुझे क्या है स्पीकर साहब कि ये बंदा खुद वजीर खारजा, खुद वहां पे पानी और बिजली का वजीर, और इकामा रखा हुआ था, हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। स्पीकर साहब कि मुल्क का वजीर खारजा होते हुए आप किसी और मुल्क का इकामा भी रख के 15-20 लाख रुपए आपको माहवार भी मिले। बड़ी यहाँ पे गैरत की बात हो रही थी, अभी बड़ा यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा था। लेक्चर तब दे कि आपने उस वक्त खुद क्या किया था। इनका दूसरा जो वजीर था वो भी वहां पे इकामा होल्डर था, बल्कि बाकी तो छोड़े, इनका तो वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। स्पीकर साहब यहां पे अभी बात कर रहे थे तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। खौफ और दुख इस चीज का है स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। स्पीकर साहब उसके बाद एक और बात हुई कलभूषण के हवाले से। स्पीकर साहब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया था। क्या इन्होंने कौम को यह बताया कि उसमें है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट में आपका केस लड़ा जा रहा था, उसमें क्या बात हुई है? लेजिस्लेशन के हवाले से क्या कुछ हुआ है? मुल्क की बेहतरी हुई है कि नुकसान हुआ है? इसके ऊपर कोई डिबेट करते, कोई हमें दलील देते,
کوئی تجویز دیتے، لیکن اسپیکر صاحب کیا تجویز دیتے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جو انڈیا کی وکیل نے وہاں پہ ویڈیو اور سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف استعمال کیا، وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، نواز شریف کا سٹیٹمنٹ استعمال کیا۔ اسپیکر صاحب یہاں پہ آ کے اس طرح بات کرنا، پھر آتی ہے بات کہ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر، جو کہ پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ جس نے آپ کے لیڈر کو سزا دی، نااہل قرار دیا، اسی سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا، اور ان کے اوپر ابھی بات کر رہے تھے۔ اسپیکر صاحب جب بات کر رہے تھے، میں ذرا آپ سے ان سے سوال کرتا ہوں، یہ موصوف وہ تھے، یہ اداروں کے اوپر کبھی ڈیبیٹ نہیں چاہیں گے، پرائیویٹائزیشن کے اوپر آج ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہمیں آئینہ دکھاتے، ہم سے سوال کرتے، حکمت عملی کے اوپر بات کرتے، اس کے اوپر سوال اٹھاتے، پھر تجاویز سامنے لے کے آتے کہ ملک کے اداروں کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسپیکر صاحب وہ نہیں کیا، بڑے دبنگ انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور احتساب کی بات کر رہے تھے، ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے تھے۔ اسپیکر صاحب جب پاناما آیا، دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، کرپشن کے کیسز سامنے آئے، اثاثے سامنے آئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ میاں صاحب فکر نہ کرو، قوم بھول جائے گی، مطلب مرضی جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، قوم کو اس کا پرواہ نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب یہ یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے۔ میں پھر سے بتاؤں کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ اسپیکر صاحب 41 ادارے ان کے دور میں پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ڈالے گئے، یہ پارلیمنٹ لے کے آئے، اداروں کا حال ایسا کیا کہ میں یہ کہتے کہ پرانی باتیں بھول جاؤ۔ اسپیکر صاحب بھولنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سویڈن کے اکانومی انہیریٹ نہیں کیا، ہمیں کوئی یہاں پہ آپ نے اٹلی کا اور کینیڈا کا ہیلتھ سسٹم نہیں دیا۔ ہم بات کریں گے کہ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ شروع اس سے کیا تھا کہ ان کا جو مشیر خزانہ ہے وہ اتنا تگڑا تھا، اتنا بہترین پاکستان کی اکانومی کو لے کے گیا کہ آخر میں خود فرار ہو گیا، معیشت کو اتنا مضبوط کر گیا کہ مفرور اشتہاری بن گیا۔ اسپیکر صاحب ان کا دوسرا آیا مفتاح اسماعیل۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جو پاکستان کا پی آئی اے خریدے گا، پی آئی اے کا بڑا دکھ تھا ان کو کہ پی آئی اے کو کس طرح انہوں نے تباہ کر دیا، دنیا کے اندر جس ایئر لائن کی عزت تھی اس کو انہوں نے رسوا کر دیا، یہاں تک کر دیا۔ اسپیکر صاحب مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل مل ملک میں لے جائے، سٹیل مل خسارے میں، پی آئی اے خسارے میں، ریلوے خسارے میں۔ اسپیکر صاحب اور یہاں پہ آ کے دبنگ تقریر ہے، ادارے کیا ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کیا ریونیو میں انکریز آیا کہ کمی آئی؟ جو ریلوے کا ریونیو تھا اس میں اضافہ آیا، جو پی آئی اے کا پچھلے 3 مہینے میں کرونا سے پہلے ریونیو تھا اس میں اضافہ آیا۔ تو اسپیکر صاحب اداروں کو آپ نے ڈائریکشن دے دی، ان کی اصلاح کی طرف گئے، لیکن اس کے اوپر بات نہیں۔ پرائیویٹائزیشن سے لے کے گئے ڈیبیٹ پتہ نہیں کہاں تک، اور کلبھوشن کا کہتے ہیں کہ کلبھوشن کا اگر کوئی 2 دن نام نہیں لیتا تھا، 2 دن کیا 3-4 سال گزر گئے تھے، آپ کو اتنی شرم کیوں آتی تھی کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے؟ کبھی لیا تھا؟ کبھی آپ نے جو انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کرتا تھا اس کے اوپر بات کی؟ نہیں کرتے تھے۔ مودی کو کبھی نواسے کی شادی پہ بلایا، کبھی مری میں سدن دل کو بلایا، ہم نے سوال اٹھایا، کہتے کہ ذاتی تعلقات ہے، آپ کو اس سے کیا؟ ملک اس طرح چلتے ہیں اسپیکر صاحب؟ اگر آپ نے مقدمہ لڑنا تھا، کہتے ہیں کہ پاکستانیت کی بڑی بات کر رہے تھے، خود اقامہ رکھا ہوا ہے، 15-20 لاکھ روپے باہر سے نوکری تنخواہ لے رہے ہیں، 5 دن ان کی حاضری رکھتی ہے، تو بھی چوکیدار ایسے برتی ہوئی ہے۔ امریکہ جا کے پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ یہاں پہ عمران خان کے اوپر فتوے، وہاں پہ جا کے خود لیبرل بن جاتے ہیں، کہتے کہ عمران خان پکا مسلمان ہے، وہاں پہ کہتے کہ ہم لیبرل ہیں، عمران خان کا دین کی طرف جھکاؤ ہے۔ امریکہ کو کہتے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں۔ اسپیکر صاحب اس طرح ملک چلتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا اسپیکر صاحب پرائیویٹائزیشن کے اوپر بات ہوتی، ہم بھی کرتے۔ آخر میں ان کے نعروں کا جواب دیتا ہوں اسپیکر صاحب۔ 2 دن سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلاتے، اور مجھے پتہ ہے پولیٹیکل پارٹی کا 2014-15 میں اس وقت وہ اتنے سیاسی حریف نہیں تھے میرے، یہ والی جارہ تھے، وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے۔ انہوں نے ایک ایشو میرے حوالے سے اٹھایا اسپیکر صاحب، اور میں نے کیا کیا کہ میں خود کورٹ گیا، میں کورٹ گیا تھا اسپیکر صاحب۔ انہوں نے بات نہیں کی، میں کورٹ گیا، وہاں پہ کیس جیتا، جو خبر چلائی گئی تھی وہ 2014 کی خبر
پھر سے 5 دن سے یہ سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں. میں آج بھی پورے قوم کے سامنے اس انداز سے کھڑا ہوں. یہ سازشیں ہو سکتی ہے, یہ آپ کا طریقہ واردات ہو سکتا ہے کسی کو خاموش کرنے کا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب میں کسی کے کرپشن پہ نقاب کرتا ہوں اسپیکر صاحب, تو مجھے پتا ہے کہ کل کو میں نصیب یہ بھی مجھے نہ کہنا پڑے کہ جناب یہ ہے وہ ذرائع اور آخر میں کچھ نہ ہو, اور نہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے, کیونکہ میں سیاسی ورکر ہوں, گراس روٹ لیول سے آیا ہوں, جواب دے ہوں اور اپنے قوم کے لیے جواب دوں گا. 2014 کا ایک ایشو جو انہوں نے اٹھایا تھا اور انہوں نے آج ایک ہفتے سے اٹھایا ہوا ہے, کورٹ کا فیصلہ آج سے 3-4 سال پہلے آ چکا ہے اور کورٹ کے ججمنٹ میں آخری پیرا میں صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے اور آپ کے پٹیشن کو غلط ثابت کیا ہے. اسپیکر صاحب ایک کام کرے, ہم یہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں اسپیکر صاحب, اور ان سے بھی توقع کرتے سوال اٹھائے. آپ خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں, 2014 کی چیز اٹھا کے جو کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, ختم کر دیا, آپ کی پٹیشنز کو, آپ کی پروپیگنڈے کو. یہاں پہ سوشل میڈیا خود کو خوش کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے کہ چلو مراد سعید خاموش ہو جائے گا, بھائی نے تو میں اس سے خاموش ہوں گا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہروں کے, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. اسپیکر صاحب سوال کرے, جواب مانگے, ہم دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کون ہوتے ہیں, ہم ایک ایک سوال کا جواب دیں گے, فیکٹس کے اوپر بات کریں. آج ڈیبیٹ ہو رہی ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر, پرائیویٹائزیشن کے اوپر بات کرتے, ملک کے اداروں کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیتے. ہم آپ کی تجاویز سنتے اور اپنے ملک کے ادارے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے اور کر رہے ہیں. آپ چاہے نہ چاہے آپ کی نظروں سے کے سامنے پاکستان ترقی کرے گا. انشاءاللہ پاکستان کے ادارے خسارے سے نکلیں گے, پاکستان کو صحیح ڈائریکشن دے چکے, اور عمران خان کی قیادت میں, کیونکہ صادق اور امین لیڈر ہے, عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو نئے پاکستان کا خواب پورا کریں بہت گے. شکریہ جی. محترمہ ڈاکٹر نفیسہ